بالکل اسی جیسا واقعہ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ایک پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، پیغمبر تھے یا کوئی بزرگ تھے واللہ عالم، اللہ نے ان کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور پھر 100 سال کے بعد زندہ کر کے کہا کہ کم لبستا، بتاؤ آپ کتنے عرصے تک آپ پر موت رہی ہے؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، شاید ایک دن، بل لبثت 100 عام، کہا 100 سال تک آپ پر موت رہی ہے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، آپ کے کھانے اور پینے کو میں نے 100 سال بچا کے رکھا، اور وہ جو گدھا جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے اس کی ہڈیاں دیکھو وہ چور چور ہو چکی تھیں، وانظر الی العظام، اب اللہ نے کہا اب دیکھنا میں اس کو دوبارہ گدھا کیسے بناتا ہوں، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنائے اور دوبارہ اس پہ گوشت آ گیا۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ میں اس طرح سے ان مردوں میں دوبارہ جان ڈال سکتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم یقین نہیں ہے؟ کہا اللہ یقین ہے اور یقین بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے 4 پرندے لیں، ان کو کسی آواز سے مانوس کریں، پرندوں کو جب خاص آواز سے مانوس کرتے ہیں اس آواز پہ پرندہ چل کے آتا ہے، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ان کا گوشت آپس میں مکس کر کے پہاڑ کے 4 کونوں پہ، چاروں طرف پہاڑ ہے نا ان پہ رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا وہ آواز نکالیں، یاتینک سعیا، اس کی بوٹیاں اڑیں گی اور جڑ کے پورا پرندہ بن کے دوڑ کے آئے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائی۔ بار بار کافر اعتراض کرتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے، مر گئے تو ختم ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، قرآن کا انداز دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے، مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ قرآن کا انداز دیکھو، قرآن کہتے ہیں قل، اے نبی ان سے کہہ دو، کونو حجارتن، تم ہڈی نہیں تم لوہا بن جاؤ، او حدیدن، تم پتھر بن جاؤ، او حدیدن یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، وہ کچھ بن جاؤ جس کے بعد تمہارا خیال ہو کہ اب تو دوبارہ بننا ممکن ہی نہیں ہے، تم ایسا بھی بن جاؤ۔ قرآن کہتا ہے اب یہ کہیں گے اچھا اگر ہم ایسے بن گئے، جل کے راکھ کر دیا اپنے آپ کو، کون زندہ کر سکتا ہے؟ پھر قرآن ان کا سوال دہراتا ہے، پھر قرآن کہتا ہے پھر یہ سوال کریں گے تو آپ جواب کیا دیں گے؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، یعنی قرآن سوال بھی خود ہی سکھا رہا ہے، نہیں آئی بات؟ قرآن کہہ رہے اے نبی آپ ان کو کہیں کہ تم دوبارہ زندہ ہوگے، یہ جواب میں کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتے ہیں جب ہڈی ہو گئی؟ تو قرآن کہتا ہے جب یہ سوال یہ کرے نا تو آپ جواب کیا دیں؟ ہڈی تو دور کی بات، تم لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ یا راکھ بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ۔ تو قرآن کہتا ہے جب آپ یہ کہیں گے تو یہ فوراً کہیں گے من یعیدنا، بھائی راکھ بن گئے تو کون بنائے گا؟ ہندو جلا دیتے ہیں نا، کون بنائے گا؟ اے نبی پھر آپ جواب کیا دیں؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ بنایا۔ پہلی مرتبہ پہ کیوں یقین کر لیتے ہو؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، منی سے انسان بنا دیا، قطرے سے بنا دیا، جو فرسٹ ٹائم بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ بلکہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اب یہ کہیں گے قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہ، اب یہ مذاق اڑانے پر آ جائیں گے کیونکہ اب بڑی دلیل دے دی نا آپ نے، جس نے فرسٹ ٹائم بنایا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ارے فرسٹ ٹائم کیسے بنا لیا بھائی؟ واقعی جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے دوبارہ بھی۔ اب قرآن کہتا ہے پھر یہ تمسخر میں کہیں گے متا ہوا، اچھا وہ کب بنائے گا؟ یہ ٹائم بتا دیں نا آپ، نہیں آئی بات؟ وہ دوبارہ پیدا کس تاریخ کو کرے گا؟ ڈیٹ تو اناؤنس کریں۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی تاریخ نہ بتائیں، یہ بتا دیں کہ بہت جلد ہو جائے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں۔ زمین کی عمر کو دیکھو، اس کے لحاظ سے حدیث میں آتا ہے قیامت میرے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔
تو یہ بنی اسرائیل کے درس ہیں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ایک اہم آیت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ او یکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہو، آپ ہاتھ سے اشارہ کرو کھجور انگور کے باغات پیدا کر دو. آپ کے پاس تو نہ کھجوروں کے باغات اور نہ انگوروں کے باغات، آپ تو غریب مسکین ہو. او تسقط السماء کما زعمت علینا، آپ کہتے ہو عذاب آئے گا نا، ابھی آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو. او ترقى فی السماء، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ جاؤ اور ہم پھر بھی یقین نہیں کریں گے جانے کا، آپ وہاں سے قرآن ہاتھ میں اتار کے ہمارے پاس لے کر آؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ اے نبی ان تمام باتوں کا ان کو جواب دیں، سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، خدا کا سفیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اسلام کے دعوے میں کتنی کلیئرٹی ہے، دیکھو 2 اور 2 4 کی طرح بات کو کلیئر کیا گیا ہے. میں نے یہ تھوڑی دعویٰ کی ہے تو خدا کر سکتا ہے، میں خدا تھوڑی ہوں. آگے قرآن کہتا ہے لوگوں کو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ آپ فرشتہ کیوں نہیں ہو، انسانوں کی طرح کیوں ہو. تو قرآن جواب دیتا ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، زمین میں اگر فرشتے رہا کرتے مطمئنین، مستقل ان کا اسٹے یہیں زمین پہ ہوتا، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو ہم آسمان سے فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجتے. رہتے انسان ہے، انسان کو فالو کرتا ہے، فرشتوں کو فالو نہیں کرتا، کیونکہ فرشتے ہوتے انسان اس سے انسیت نہ ہوتی. انسان کہتا ہے یہ نظر کی حفاظت کر لیتے ہیں، ان کو تو عورت کی حاجت ہی نہیں ہے، ان کو تو بھوک کی لگتی نہیں ہے، تو یہ تو حرام سے بچ سکتے ہیں. ایک اور جگہ قرآن اس اشکال کا جواب دیتا ہے کہ پھر یہ اشکال کرتے ہیں کہ اچھا انسان ہوتا فرشتہ انسان کے روپ میں آ جاتا، بھوک لگنا شروع ہو جاتی اس کو، اس میں بھی خواہشات ہوتی، وہ خواہشات سے بچتا. تو ہم کہتے جب یہ بچ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بچ سکتے؟ تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم اس فرشتے کو انسان جیسا بناتے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ایک نئی کنفیوژن تمہارے لیے پیدا ہو جاتی. اس انسان کو اپنے لیے، اس فرشتے کو اپنے لیے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا میں انسان نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں. پھر تم یہ اعتراض کرتے تو ہماری طرح کھاتا ہے، یہ تو ہماری طرح پیتا ہے، یہ تو ہماری طرح چلتا ہے، یہ کیسے فرشتہ ہو گیا؟ نہیں یاری بات. ایک ایک چیز کو بتاؤ، دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ہے جو اپنے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا اتنی کلیئر جواب دیتی ہو؟ ایسی کلیریفیکیشن ہے کسی میں؟ کیسے واقعات بتاتا ہے قرآن، کیسے احکام بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں، واقعات بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں، دلائل بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں.